سائبر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیسے, how did this come around, how did this come into being? Now a simple question, so how یہ کیسے بنی, یہ کہانی کیسے بنی, کتنی دیر لگی اس کو, آپ کے پاس کیسے آئی, آپ لوگوں کی کولیبریشن کیسے ہوئی؟ دیکھیے دس از میرا اور کاشف کا یہ آئی تھنک کنزیکٹو 5واں پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو کاشف کے ساتھ کام کر رہی ہوں. رقیب سے درسی جاتی ہے, سلا رقیب سے 2 ویب سیریز, اینڈ ناؤ دس پنک شرٹ ہم نے نہیں دیکھی, جی 3 تارا بھی ہم نے نہیں دیکھی, اور so this is the 5th, ہاں, 3 ہم نے دیکھی. Absolutely. سو کولیبریشن تو اب اینشنٹ سی ہو گئی. سو آئی واز اپروچڈ بائی کش فاؤنڈیشن, راشان ظفر, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں ایک سیریل کرنا جس میں ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کرائمز اگینسٹ ویمن ان آور سوسائٹی, اینڈ وی وانٹ یو ٹو رائٹ اٹ. سو پہلا ہی میرا تھوڑی سی ریزسٹنس تھی, نا کہ او گاڈ پھر ڈکٹیشن نہ ہو جائے, اب ہمارے ریفرنسز اتنے خراب ہیں چینل کی وجہ سے, سو وہاں میں نہیں کر پاؤں گی. پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, ہو از گوئنگ ٹو ڈائریکٹ اٹ, تو انہوں نے کہا ہم کاشف سے بات کریں گے, کاشف نے پہلے ان کا کام کیا ہے. سو ناؤ دیٹ واز اے کیچ فار می کہ اوکے ٹھیک ہے, ایک طرف سے تو میں سیکیور ہو جائے گی میری اسکرپٹ. دین وی سیٹ ڈاؤن ود دیم, اور انہوں نے مجھے آمنہ ایک پریزنٹیشن دی, میری آنکھیں کھول دی اس نے. یو نو آپ اور میں جانتے ہیں کہ بہت جرائم ہیں عورتوں کے خلاف ہمارے ہاں, ہم جانتے ہیں کہ ایک مسوجنی ہے, ہم جانتے ہیں کہ اپریشن ہے. وہ فیکٹس اینڈ فگرس تھے جو مطلب کوئی ہوا میں باتیں نہیں تھیں. بہت اتنی بڑی فائل سوری تو وہ تھی میرے پاس, جو کہ میں نے دکھائی, اتنی موٹی, جو مجھے انہوں نے پوری ایک اپنی ریسرچ دی. آئی ٹک دیٹ ہوم, اور جب میں نے اس کو پڑھا میں کانپ گئی تھی. We are very privileged. You know, we are looking at it from a distance. Still we are. جن کے اوپر یہ گزر رہی ہے. And then when I went through it, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا کرائم میں پک کروں, because they gave me a choice. آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. And then I thought the most relevant crime جو کہ ہے, جو کہ بہت rampant ہے, اور جو کہ بہت آسانی سے ہو رہا ہے, اور جس سے you can get away with, is the cyber crime. And against women. اور تو دین آئی سیڈ کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. The beauty of your script is کہ یہ پاکیزہ کی جو کہانی ہے, ایسی کہانی نہیں ہے جس میں میں اور آپ گزرے ہوں, یا بہت ساری عورتیں, بہت سی فیملی ایشوز سے ریلیٹ کرتی ہیں عورتیں, یہ اس سے اتنی ریلیٹیبل نہیں ہے. پھر بھی people have connected to Pakiza the character on a personal level. Her story has become personal, I feel, for every viewer, for every woman. یہ آپ کی جیت ہے کہ آپ نے کیسے اس کو پرسنلائز کیا, اور وہ کیریکٹر کو دکھانے میں جتنی انٹریکسیز ہیں, جتنی لیئرز ہیں, اور وہ بڑا ایک ریئل کیریکٹر ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک سینیٹائزڈ دھلاوا اور ایک ٹیلی ویژن کے ٹرمز میں ایک پاکیزہ سا ایک کیریکٹر ہے, وہ بڑی ریئل کیریکٹر ہے. اٹ واز آل اسکرپٹ. وہ آپ لے لیتے ہیں کریڈٹ, کبھی کبھی آپ کا نہیں بھی ہوتا تو لے لیتے ہیں. اس میں مسئلہ ہے کہ لیا نہیں جا سکتا, کیونکہ اسکرپٹ اسکرین پہ آیا ویسے جیسے لکھا گیا ہے. اس میں جب دوسرے رائٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا ہوں, آئی اسٹارٹیڈ ایز اے رائٹر, سو میری اسکرپٹ پہ بہت اپنی ورکنگ ہوتی ہے. بیگل کی اسکرپٹ میں مجھے یہ سہولت ہوتی ہے کہ اسکرپٹ اتنا جمع ہوا آیا ہوتا ہے, اتنی مضبوطی سے گڑا ہوتا ہے اپنی روٹس کے ساتھ. سو یہ اسکرپٹ جیسے آیا تھا ویسے گیا ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں, اس میں کوئی ایڈیشنس نہیں ہیں. اس کے مجھے کہیں کچھ کاٹنا پڑ گیا, وہ ڈیوریشن کی وجہ سے, کوئی لمیٹیشن ہماری کہ بھی اتنے منٹ کا جاتا ہے کون ہے, اور ادروائز جیسے آیا ہے ویسے ہوا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ وہ ریلیٹیبل اور کنیکشن کیسے ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کریکٹرز گرے میں ہیں. کوئی بھی کریکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کا دیکھا بھالا نہ ہو. بالکل آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں زندگی میں لوگوں کو ٹراما کو پروسیس کرتے ہوئے, لوگ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کون کیسے کرے گا, مختلف طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا کہ ٹراما کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں لوگ. بالکل. سو اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ وہ کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے دیکھے بھالے کریکٹرز ہیں, یہ ایموشن ان کا دیکھا بھالا ہے, لیکن اس کو نئے اینگل سے دکھایا جا رہا ہے.
سو یہ اس کی خوبصورتی ہے اس رائٹنگ کی, اس اسکرین پلے رائٹنگ. اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ رائٹر کو داد ملتی رہی ڈائلاگ پہ. کبھی آپ نے سنا یار اس کا اسکرین پلے بہت اچھا, اس کی کریکٹرائزیشن بہت اچھی, تو وہ جو تالی پیٹتی ہے نا وہ ڈائلاگ پہ پیٹتی ہے یار, وہ بہت ڈائلاگ بہت اچھا لگتا ہے. شاید لوگوں کو اتنی سمجھ بھی نہ ہو کہ ڈائلاگ میں اور اسکرین پلے میں کیا فرق ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہاں پہ نا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ڈائلاگس بہت اچھے. تو آپ جب نیچے کمنٹس میں بھی لوگ مجھے اسکرین شاٹس آتے رہتے ہیں, لوگ وہ سمجھ رہے ہیں اور اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں جو ہمارے موسٹلی جن سے نہیں کرتے, جن کریکٹر سے لوگ کنیکٹ نہیں کرتے, وہاں کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں ڈائلاگ بازی سے کریں. یہ جو لیئرز میں کریکٹر انہیں ڈیفائن ہوئے ہیں, جس طرح سے تراشے گئے ہیں, اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں, اس ایموشن سے جو کہ بالکل نیا ہے کسی ٹریجڈی یا ٹراما کو لے کے. اور کہیں بھی اس ٹراما کو یا اس انسیڈنٹ کو اوور ڈراماٹائز نہیں کیا گیا. ٹراما تو آپ نے دکھایا ہی نہیں, آپ نے اس کا ریئیکشن دکھایا ہے. جی, اور اس کا آپ نے دکھایا کہ اثر کیا ہوتا ہے لوگوں پہ, ان کی فیملیز پہ, ان کی زندگی پہ. سو اگین اس کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ Amna, I think I took about 4 months. 4 months is when 4 months is like 9 to 5 writing every day. Right. بٹ آئی تھنک وقت سے زیادہ مجھے جو آپ نے بھی بات کی نا کہ ہم گزرے نہیں ہیں اس ٹراما سے, ہم پہ وہ کرائم نہیں ہوا ہے, بٹ وی کین فیل واٹ شی از گوئنگ تھرو. Absolutely. آئی تھنک بیکاز آئی کوڈ فیل اٹ, یو نو, یہ مجھ سے شاید شروع ہوئی ہے بات کہ میں یہ محسوس کر سک رہی تھی, یا میں شاید اتنا ریئل تھا وہ میرے لیے واٹ ایور پاکیزہ واز گوئنگ تھرو, that because even my body could feel it. I sort of internalized entire trauma when I was writing. That must have been very traumatic for you. Very traumatic, very exhausting. But when I went through it, مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے شاید کنیکشن بنی سب کی, because the honesty of that pain, the reality of it, it exists, right? It does exist. We know that. We know the victims. Of course. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے لیے پاکیزہ is not a character written on a paper only. I still believe she is very much alive. تو وہ جو ایک میرا اور پاکیزہ کا connection, I could feel her pain. I can still feel it in my body when I'm talking. I think that honesty was transferred on the paper. And when I was writing it, there are a lot of parallels drawn in the entire story. اگر آپ دیکھیں, there's a very visible obvious parallel drawn between Akbar and Yasin's character. دونوں نے ایک criminal offense کیا ہے against a woman. بالکل. دونوں نے وہ اس لیے کیا ہے کہ ریجیکشن ہوئی ہے عورت سے, رائٹ, دونوں کو ہوئی ہے, دونوں کا ریئیکشن کتنا سملر ہے. بالکل. سو کتنی ڈیپ روٹڈ misogyny ہے, and then the patriarchy actually pushes them to do this, do a criminal offense against a woman. Because how can she say no? ایک یہ parallel draw ہوا. آپ دیکھیں the mothers, there are 4 mothers, 2 are visible, 2 are not. One was Faraz's mother, one was Yasin's mother. Both of them died. Look at the, you know, again a parallel of death between them. Then there is Mummy and then there is Alia. Look at the parallel between them. So, you know, تو مجھے لگ رہا تھا کہ I'm talking about it now from a distance that I can analyze it. But when I was writing it, I could make it out. I was not conscious about it. The characters were so much in control. They were telling the story themselves. Now when I look back at it, اور تھوڑا میں فاصلے سے دیکھتی ہوں تو مجھے خود گوز بمپس ہوتے ہیں کہ oh my god, the parallels, I didn't even know about them when they were happening. آپ دیکھیے کہ جتنی تکلیف سے وہ سب عورتیں گزری ہیں. The entire family of Faraz, the parallel between Faraz's trauma and Pakiza's trauma has a contrast. لوگوں کو یہ بہت لگتا ہے. فراز کے ساتھ پرسنلی فزیکلی وہ سب نہیں ہوا ہے اتنا جتنا پاکیزہ کو جھیلنا پڑا ہے فزیکلی آن ہر اون. وائے فراز کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے اس کی عورتوں کے ساتھ ہوا ہے جو اس کی گھر کی ہے. رائٹ. His father is still running his work. He's still around there working, going out, right?
بٹ پاکیزہ ہی تو وہ ایک ہے نا جو خود لے رہی ہے فرنٹ فٹ پہ, بالکل. اس کی ساری بہنوں کے ساتھ ہوا ہے. Look at the misogyny working in this whole